بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنجر گھاٹی اور حاضرہ و اسماعیل کا واقعہ۔ حضرت اسماعیل کی پیدائش کے بعد کے حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی گئی روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ ابراہیم حاضرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر اس کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم نے ایک مسک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی اس کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ حاضرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ چل دیے جہاں نہ آدمی اور نہ آدمی کا بچہ، نہ کوئی منس و غمخوار۔ حاضرہ بار بار یہ کہتی جاتی تھی مگر ابراہیم خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر حاضرہ نے معلوم کیا، کیا تیرے اللہ نے تجھ کو یہی حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاں اللہ کے حکم سے ہے۔ حاضرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ ابراہیم چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس اور جہاں کعبہ ہے رک کے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ حاضرہ کچھ دنوں تک مسک سے پانی اور کھرجی سے کھجوریں کھاتی اور اسماعیل کو دودھ پلاتی رہی، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ پانی رہا نہ کھجور۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی، اس لیے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچہ بھی بھوکا پیاسا رہنے لگا۔ جب حالت بگڑنے لگی اور بچہ بےتاب ہونے لگا تو حاضرہ اسماعیل کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت جار اس کے اپنے آنسو سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا پانی نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر گھاٹی میں آ گئی۔ اس کے بعد دوسری اور کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہیں آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر گھاٹی میں بچے کے پاس آ گئی اور اس طرح 7 بار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ صفا اور مروہ کے بیچ کی سائی ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں وہ مروہ پر تھی تو کانوں میں ایک آواز آئی، چونکہ اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا، پھر آواز آئی۔ حاضرہ کہنے لگی، اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آ جاؤ۔ تمہاری آواز سنی گئی تو دیکھا اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے۔ فرشتے نے اپنے پیر یا ایڑی اس جگہ پر مارا جہاں زمزم ہے، اس جگہ پانی ابلنے لگا۔ حاضرہ نے دیکھا تو چاروں اور باڑ بنانے لگا مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے چاروں طرف باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زمزم چشم ہوتا۔ حاضرہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل کو دودھ پلایا۔ فرشتہ نے حاضرہ سے کہا، خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کے تعمیر اس بچے اسماعیل اور اس کے باپ ابراہیم کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب اور زمین سے نمایاں کی، مگر پانی کا سیلاب داہنے بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی طرح بنی جرم کا ایک قبیلہ اس گھاٹی کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا، یہ پانی کی نشانی ہے، جہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کیا کہ اجازت مانگی۔ حاضرہ نے فرمایا، قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہی مقیم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضرہ بھی اپنی انس و محبت کے ساتھ اس کے لیے یہی چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اس لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ دنوں بعد حاضرہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ لمبی روایت بخاری اور کتاب الانبیاء میں 2 جگہ نقل کی گئی ہے اور دونوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسماعیل بنجر گھاٹی اور بنا
بن کھیتی کی دھرتی مکہ میں دودھ پیتے بچے کی حالت میں پہنچے تھے، لیکن ابراہیم اگرچہ حاضر اور اسماعیل کو مکہ کے بیابان اور صحرا میں چھوڑ آئے تھے، لیکن باپ تھے، نبی اور پیغمبر تھے، بیوی اور بیٹے کو کیسے بھول سکتے تھے اور ان کو دیکھ بھال سے کیسے بے پرواہ ہو سکتے تھے؟ وہ برابر اس بنا پانی اور ہریالی کے میدانی علاقے میں آتے رہتے اور اپنے خاندان کی نگرانی کرتے رہتے۔